میرے عزیز، میرے محترم، معاشرے میں بہت سی کمیاں ہیں۔ میری ابتدائی جمعہ ہے، بہت سی کمیاں ہیں جنہیں دور کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے، اور اللہ کے کرم سے اللہ ہمیں کامیاب بھی فرمائے گا۔ کیوں؟ جب بندہ مومن اخلاص و للہیت کی اور اچھی نیت کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنا کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، اللہ پاک اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جو ہمارے معاشرے میں میرے قریب، میرے نزدیک جو مجھے سمجھ آئی وہ چیز ہے، سب سے پہلے رحمت خداوندی اور مقام والدین۔ اللہ کی رحمت کیا ہے، والدین کا مقام کیا ہے، اس موضوع پہ بات ہوگی۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار بازار میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بچہ کیچڑ میں لت پت ہو رہا ہے، اپنے سارے کپڑے گندے کر لیے ہیں، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا، جو کوئی گزر رہا ہے دیکھ کے گزر رہا ہے، کوئی اس پہ توجہ نہیں کر رہا۔ کیا دیکھتا ہوں، تھوڑی دور سے میں دیکھتا ہوں تو ایک عورت دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، اور وہ اٹھا کے اپنے اس بیٹے کو، اس بچے کو مارتی ہے اور غصہ کرتی ہے، اور پھر اسی بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، اس کے کپڑے صاف کرتی ہے، اس کی میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ تو یہاں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے ایک بات سمجھ آئی، اللہ اور بندے کا بھی معاملہ کچھ اسی طرح ہی ہے۔ اللہ اور بندے کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح ہے کہ جب بندہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اپنے رب کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، اپنے رب سے تعلق توڑ لیتا ہے، اپنا تعلق غیروں کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، نہ رب کے احکام یاد ہیں، نہ مصطفیٰ کا فرمان یاد ہے، پھر اللہ پاک، لیکن وہ ہے مسلمان، یہ بات یاد رکھیے، وہ ہے مسلمان، لیکن ایمان پر، اس کے نفس پر شیطان کا غلبہ ہے۔ اس کے نفس پر کس کا غلبہ ہے؟ ہونا تو چاہیے تھا رحمان کا بندہ، لیکن وہ شیطان کی پیروکاری میں مشغول ہو گیا۔ اب اللہ بڑا کریم ہے، اللہ اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے، وہ بندے کو عذاب میں مبتلا۔ یہ ایک بات یاد رکھیے، اللہ نے اپنے محبوب سے وعدہ فرمایا، اے حبیب، میں آپ کی امت پر کبھی عذاب نہیں لاؤں گا، ہاں آزماؤں گا، جھٹکے دوں گا، جھنجھوڑوں گا تاکہ وہ بھٹک نہ جائیں۔ تو جب بندہ مومن جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تو اللہ کی رحمت میں رہتا ہے، اور اگر کوئی ہمارے جیسا خطا کار تو رب سے جب دور ہو جائے تو پھر رب آزماتا ہے، کبھی مال کی صورت میں آزماتا ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے، کبھی بیماری کی صورت میں آزماتا ہے، کبھی اولاد کی صورت میں آزماتا ہے، کبھی اولاد دے کے لے لیتا ہے، اور کبھی دے کے نافرمان بنا دیتا ہے، اور کبھی جب وہ اپنے کرم میں آئے تو لتھڑے ہوئوں کو بھی سینے سے لگا لیتا ہے، گناہوں کی گٹھڑیاں اٹھائے ہوئوں کو بھی سینے سے لگا لیتا ہے۔ تو یہ رب کے ساتھ تعلق مضبوط کیسے ہوگا؟ یہ ہم نے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ کیسے؟ ہم نے دیکھنا ہے، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتا ہے، میں وحدہ لا شریک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، ساری طاقتیں کس کی پاس ہیں؟ آپ بولیں گے تو مجھے بھی پتہ چلے گا آپ میری بات کو سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں، تو مجھے سمجھانے میں تھوڑی آسانی ہوگی۔
اللہ فرماتا ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے اور میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعبدو، میرے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ ایک بات یہ قابل غور رکھیے، اگر کہیں ضرورت پڑتی، اگر آپ، یہ قرآن کہہ رہا، سورہ بنی اسرائیل ہے، 15 سپارہ ہے، اگر تم چاہو الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ کریم رب فرماتا ہے اگر غصے میں کبھی غصے میں تجھے تیری ماں یا تیرا باپ جھڑک دے، اف ولا تنہرہما، ان کے سامنے اف تک بھی نہ کرنا۔ کیا کرنا؟ اف تک بھی نہ کرنا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ اماں تجھے کیا پتا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ ذرا میرے دوست، میرے صاحبو، یہ سوچو، اس ماں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تجھے کیا پتا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، کہ جس نے تیری انگلی پکڑ کر تجھے چلنا نہیں آتا چلنا سکھایا، اور تجھے بولنا نہیں آتا تھا اس نے تجھے بولنا سکھایا، تجھے برے اچھے کی تمیز نہیں تھی، اس ماں نے تجھے تمیز پہچان کرائی۔ اور آج اگر تو اسے بولے کہ اماں 2 کلاسیں پڑھ کے تو بولے کہ اماں تجھے پتہ نہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، تو میرے دوست یہ تیری غلط فہمی ہے، بدبختی ہے۔ ماں سے بڑا نہ کوئی پیر ہے، نہ باپ سے بڑا کوئی پیر ہے، نہ ماں سے بڑا کوئی تیری نظر میں عالم ہے۔ رب اتنا کریم ہے، ماں اور باپ کا رتبہ اتنا بنایا کہ اللہ پاک خود فرما رہا ہے فَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اگر تم چاہتے ہو اپنے والدین کے لیے رحمت کی دعا مانگنا تو کیسے مانگو کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے کریم اللہ، جس طرح بچپن میں میرے والدین نے میرے ساتھ صلہ رحمی کی، اب تو بھی ان کے بڑھاپے میں ان کے ساتھ نرمی اور رحم فرما۔ آئیے میرے دوستو، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے 60 حج کیے۔ کتنے؟ 60 حج کیے، اور ایک بار میں حج کے موقع پہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ بڑی دنیا ہے، بڑی دنیا ہے، بہت رش ہے، اور میرے دل میں خیال آیا، میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں اللہ پاک نے کسی کا حج قبول کیا بھی ہوگا کہ نہیں۔ اللہ کریم نے ان میں سے کتنوں کا حج قبول کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اسی دوران میری آنکھ لگ گئی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اللہ پاک نے سب کا حج قبول کر دیا ہے لیکن ایک شخص کا حج قبول نہیں ہوا، اور اس کا نام کیا تھا؟ بلخ کا رہنے والا محمد بن ہارون بلخی۔ اس کا حج اللہ نے قبول نہیں کیا۔ آپ بڑے حیران ہوئے، آپ نے فرمایا میں اس کی تلاش میں نکل چکا۔ مینا عرفات میں نے دیکھا خیمے لگے ہوتے، جیسے کہ آج بھی حاجی جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ہر ملکوں کے جتنے بھی دنیا کے ممالک ہیں سب کے الگ الگ خیمے ہوتے ہیں، پاکستان کے الگ، ملیشیا، فلپین، انڈونیشیا، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، حتیٰ کہ دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان کی پہچان کے لیے وہاں کی حکومت الگ الگ خیمہ بندی کرتی ہے۔ تو کہتے ہیں میں پوچھتے جب پہنچا بلخ والوں کے پاس، تو میں نے وہاں جا کے پوچھا کہ محمد بن ہارون بلخی کو ملنا ہے، وہ کہاں ملے گا؟ تو مجھے خیمہ والوں نے کہا، بلخ والوں نے کہا، حاجیوں نے، کہ وہ سامنے پہاڑی کے پیچھے ہے، بڑا نیک ہے، بڑا اللہ کا بھلا بندہ ہے، عبادت گزار ہے، سارا دن اللہ کی عبادت کرتا ہے، ساری رات اللہ کی عبادت میں رہتا ہے، بڑا نیک بندہ ہے، بڑا بھلا بندہ ہے۔ حضرت مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کیا دیکھا، سن کیا رہا ہوں؟
आप फरमाते हैं मैं गया पहाड़ के पीछे तो मैंने क्या देखा कि वो उस वक्त भी नमाज में मशगूल थे, अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। अब कुर्बान जाइए, अल्लाह की इबादत में मशगूल है और बड़ी हैरानगी हुई। हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं, मालिक बिन दिनार फरमाते हैं मैंने देखा, मैं करीब हुआ, उन्होंने जब सलाम फेरा तो मैंने देखा उनके चेहरे पे इतनी कमजोरी आ गई थी, उनके जिस्म में इतनी कमजोरी आ गई थी, आंखों में इतना दर्द था कि जैसे सारा दिन सारी रात अल्लाह की बारगाह में रोते रहे। तो जैसे ही उन्होंने सलाम फेरा तो उन्होंने पूछा आप मालिक बिन दिनार हो? तो आप फरमाते मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैं उसकी फिरासत पे हैरान रहा कि बड़ी फिरासत वाला इंसान है कि मैंने अपना तारुफ करवाया भी नहीं और कह रहा है तुम मालिक बिन दिनार हो। तो कहा हाँ मैं मालिक बिन दिनार हूं, आखिर तेरे साथ माजरा क्या है? तो कहने लगा 24 साल हो गए, 24 साल मैं अल्लाह की बारगाह में इसी तरह हाजिर होता हूं, 24 हज कर चुका हूं और हर हज के मौके पे जब मैं हज से फारिग होता हूं कोई ना कोई अल्लाह का वली आके मुझे कहता है तेरा हज कबूल नहीं है, तेरा हज कबूल नहीं है। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते क्यों कबूल नहीं है? अल्लाहु अकबर। मोहम्मद बिन हारून बल्खी फरमाता है, अर्ज करता है कि हुजूर मैं अल्लाह पाक ने मुझे दौलत अता की, अल्लाह करीम ने मुझे बिजा दौलत दी, मैं अय्याश हो गया, मुतकब्बिर हो गया, लेकिन एक दिन रमजान शरीफ का महीना है, रमजान शरीफ का महीना है, कहता है कि मैं घर आया, असर की नमाज का वक़्त था, मैंने मां को बोला मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाएगा? तो उसकी मां कहती है कुछ शर्म कर, कहता है मेरी मां कहती है मुझे कुछ शर्म कर, लोग क्या कहेंगे, रमजान का महीना है, तू इतना जवान है, रोजा रख। कहता है मेरे अंदर तकब्बुर था, दौलतमंद था, दौलत का गुरूर था, मैंने गुस्से में आके मां को थप्पड़ मारा और मां को जलती तंदूर में फेंक दिया और घर मेरे लोगों ने आके मुझे, कहता है कि मुझे कोई होश नहीं था, मैं शराब की हालत में था, लोगों ने आके मुझे कमरे में बंद कर दिया, मुझे कमरे में बंद कर दिया। अब थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाजा खोला तो मैंने पूछा मेरी मां की क्या हालत है? तो पता चला मेरी मां जलने के बावजूद अल्लाह को प्यारी हो गई है। क्या देखता हूं मेरी मां जो है वो प्यारी हो गई है, उसको दफन करके उसका सारा इंतजाम मुकम्मल हो गया है, लेकिन अब मैं क्या देखता हूं मेरी बीवी सामान सफर बांध रही है। मैंने अपनी बीवी से पूछा तू कहां जा रही है? तो मेरी बीवी कहने लगी कि जो अपनी मां का नहीं हो सका वो मेरा कैसे होगा, जो अपनी मां का नहीं हो सका वो मेरा कैसे हो सका। तो कहते हैं मुझे इतनी तकलीफ हुई, मुझे अपने में होश में आया, जब मैं होश में आया तो मैंने कुल्हाड़ी उठाई और जिस हाथ से मैंने अपनी मां को मारा था मैंने वो हाथ अपने तन से जुदा कर दिया। तब से लेकर आज तक मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर हूं, मेरा रब मुझसे राजी नहीं हो रहा। तो दोस्तों मकसद क्या है, बात करने का सबब क्या है कि जब तक रब राजी नहीं होगा, जब तक नहीं होगा, जब तक आपकी मां और आपका बाप आपसे राजी नहीं होगा। हमारी मां का मकाम यह है, हमारे बाप का मकाम यह है कि सुबह से लेकर शाम तक बेचारा मजदूरी करता है और हमने बुढ़ापे की हालत में हम ऐसे जालिम हैं। मैं नौजवानों से जरा ये मुखातिब हूं, हम इतने जालिम हैं कि बाप बूढ़ा हो जाए, बाप बूढ़ा हो जाए, हम बाप को समझते ही कुछ नहीं, बाप बेचारा रो रहा है, हम बाप को कभी ये नहीं कहते अब्बा थोड़ी सी रात को खांसी हो ना तो हम कहते अब्बा तू सारी रात खांसता रहता है, मेरे से अपनी चारपाई भी दूर कर ले। और जरा मां की शान में बताता हूं आपको। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि एक दफा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमाए और बड़े गम की हालत में हैं। ये याद रखिएगा हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु की माँ
अभी तक दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुई। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं, करीम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह अनवर अपने प्यारे सहाबी पे पड़ी तो क्या देखती हैं कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े गमगीन हैं, बड़े परेशान हैं, बड़े ही परेशान हैं। और हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, ऐ अबू हुरैरा, क्या बात है, बड़ा गमगीन नजर आ रहा है, बड़ा परेशान नजर आ रहा है। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नीचे सर झुका के, दिल में ख्याल है, ये बात पे जरा गौर, अल्फाज पे गौर करना कि अब माँ की शिकायत कैसे करूं, अब अपनी माँ की शिकायत कैसे करूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सर नीचे झुका के कहते हैं, हुजूर कुछ नहीं, कोई बात नहीं। हुजूर ने इसरार फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, क्या बात है, कोई बात तो है जो इतना परेशान है, मोहम्मद अरबी के दरबार में हो और परेशान हो। तो कहने वाले कहते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चीख निकली, रो पड़े, इतने दर्द से रोए। फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ, जितनी मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, जितना मैं आपसे इश्क करता हूं, जितना मैं आपसे प्यार करता हूं, इतना मेरी माँ आपसे नफरत करती है। या रसूल अल्लाह, मैं आपका गुलाम हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, जब मैं आपकी तरफ आने लगता हूं तो मेरी माँ मेरे साथ जुल्म करती है। आज तो आखिर ही हो गई, आज तो आखिर ही हो गई, मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। या रसूल अल्लाह, मैं परेशान हूं, मैं माँ को छोड़ भी नहीं सकता, मेरी माँ ज़ईफा है, मेरी माँ बीमार रहती है। ऐ अल्लाह के हबीब, मेरे दिल में दर्द है, अगर मैं घर छोड़ दूंगा, मैं घर छोड़ दूंगा। मेरी माँ कहती है, या घर छोड़ दे या दर छोड़ दे। या रसूल अल्लाह, मैं घर छोड़ सकता हूं लेकिन आपका दर नहीं छोड़ सकता, लेकिन मेरी माँ बूढ़ी है। ऐ अल्लाह के हबीब, मेरी माँ बूढ़ी है, ज़ईफा है, बीमार है। या रसूल अल्लाह, मैं परेशान हूं, मेरी माँ को खाना कौन खिलाएगा अगर मैंने घर छोड़ दिया। या हबीब अल्लाह, मेरी माँ को दवा कौन देगा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, तू क्या चाहता है। तो कुर्बान जाऊं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, दुआ कीजिए, या रसूल अल्लाह, दुआ कीजिए, जैसे मैं आपका गुलाम हूं, जैसे मैं आपका गुलाम हूं, मेरी माँ भी आपकी गुलाम हो जाए। जैसे मैं आपका गुलाम हूं, मेरी माँ आपकी गुलाम हो जाए। कुर्बान जाऊं, करीम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जरा हाथ उठाओ ना, जरा हाथ उठाओ और अबू हुरैरा की माँ के लिए दुआ करो। और कुर्बान जाऊं, मुस्तफ़ा करीम हो दुआ करने वाले और आमीन कहने वाले अल्लाह के महबूब के प्यारे सहाबा हो, तो अबू हुरैरा, कुर्बान जाऊं तेरी माँ की अजमत पे, फिर वो आका की गुलाम होगी कि नहीं होगी। हजरत सहाबा फरमाते हैं, जब हुजूर ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी धीमी तबीयत के मालिक थे, बड़े धीमे लहजे के, इतना तेज कभी चला नहीं करते थे। तो हजरत फरमाते हैं कि जैसे हुजूर ने हाथ उठाए ना, तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी तेजी की तरफ, दरवाजे की तरफ लपके, बड़ी तेजी की तरफ। तो सहाबा ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पुकार के कहा, ऐ आहिस्ता चलने वाले, ऐ धीमी तबीयत वाले अबू हुरैरा, क्या बात है, अभी तो खुद ही तो हुजूर को दुआ के लिए कहा है, खुद ही तो हुजूर के सामने इल्तजा की है और खुद ही जा रहा है, और इतनी तेजी से कहां जा रहा है, क्यों दौड़ रहा है। तो अब कुर्बान जाइए, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अल्फाज मुबारक क्या थे। आपने कहा, आज मुझे ना रोको, आज मुझे ना रोको, मैं देखना चाहता हूं कि अबू हुरैरा घर पहले पहुंचता है या मुस्तफा करीम की दुआ पहले पहुंचती है। तो आला हजरत क्या फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा। मिलके कहिए, इजाबत का सेहरा,
عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج مجھے نہ روکو میں دیکھنا چاہتا ہوں ابو ہریرہ پہلے گھر پہنچتا ہے یا مصطفیٰ کریم کی دعا پہلے پہنچتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دروازے پہ پہنچا جب میں نے دستک دی مجھے اندر پانی کے گرنے کی آواز آئی. میں بڑا حیران ہوا. اندر سے آواز آئی اے میرے بیٹے رک جا میں آتی ہوں. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا. کیا کہتے میری ماں کی طبیعت بڑی تبدیل ہے. میری ماں بڑی صاف ستھری بڑے سونے سونے کپڑے پہن کے کھڑی ہے. میری ماں جب میں نے ماں کو دیکھا میری ماں کہتی ابو ہریرہ کیا دیکھتے ہو. ابو ہریرہ فرماتے اماں میں حیران تھا تجھے کس حالت میں چھوڑ گیا تجھے کن حالوں میں چھوڑ گیا لیکن اب جو آیا ہوں تو حال دیکھ کے دل میں سوال ہوتا ہے اماں ایسی کون سی تبدیلی آئی ہے. تیرا چہرہ بھی کھلا ہوا ہے چہرے پہ نورانیت ہے. تو اماں جان فرماتی ہے میرے بیٹے یہ کیسا سوال ہے. خود محمد عربی آمنہ کے لال سے دعا کرواتا ہے اور پھر سوال کرتا ہے اماں یہ تبدیلی کیسے آئی ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بڑے ناز سے اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا عنایت کا جوڑا بڑے ناز سے نکلی دعا بن کے نکلی دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رات کا وقت ہے میرے صاحبوں میرے دوستوں جس نے اپنی ماں کا دل دکھایا جس نے اپنے باپ کو رلایا میرے نوجوان ساتھیوں میں آپ سے مخاطب ہوں آج وقت ہے اپنی ماں کو راضی کر لو. دنیا میں بھی عزتیں پاؤ گے محشر میں بھی اللہ عزتیں عطا کرے گا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رات کا وقت ہے میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا. بایزید بیٹا پانی کی طلب ہے پانی دو. بایزید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پانی لانے میں مجھے تھوڑی دیر ہو گئی اتنی دیر میں میری ماں کی آنکھ لگ گئی. اتنی دیر میں میری اماں جان کی آنکھ لگ گئی. اب میں سوچتا ہوں دل میں اپنے ضمیر کو پکار کے کہتا ہوں بایزید تیری ماں سو گئی ہے اگر تو نے ماں کو اٹھایا ماں کو تکلیف ہوگی ماں کی نیند خراب ہوگی. میرے دوستو آج ماں کی ذری سی کھانسی پہ غصہ کرنے والوں ماں کو جھڑکنے والوں اور میرے دوستو ذرا بایزید کا محبت بایزید کی محبت دیکھو بایزید کا ادب دیکھو. حضرت بایزید فرماتے ہیں سردی کا وقت ہے میں پانی لے کے کھڑا ہوں جس برتن میں پانی ہے ہلکا سا پانی میرے ہاتھ پہ گر گیا. سردی کی وقت سردی کا اتنی شدید سردی کی وجہ سے پانی میرے ہاتھ پہ برف کی طرح جم گیا. تہجد کا وقت ہو گیا میں ساری رات ماں کے قدموں میں کھڑا رہا میں دیکھتا رہا ابھی میری ماں اٹھے گی پانی مانگے گی میں پانی پیش کر دوں گا. بایزید فرماتے ہیں میری ماں تہجد کے وقت اٹھی فرمایا بایزید پانی دو. میں نے ماں کو جب پانی دیا میری ماں نے گلاس پکڑا وہ برف کا ٹکڑا جب میری انگلی سے ہٹا تو اس کے ساتھ میری انگلی کا ماس
ادھر گیا, ادھیڑ لے کے گئی اور فرماتے ہیں میری انگلی سے ہلکا سا خون جاری ہو گیا. میری ماں نے سوال کیا بیٹا یہ خون کیسا؟ میں نے سارا ماجرا اپنی اماں کو سنایا. اماں جب میں پانی لے کے آیا تو سو گئی تھی, اب میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی اماں تیری نیند کو خراب کروں. بایزید فرماتے میری اماں اٹھی, مصلا بچھایا, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے دعا کرتی ہیں اللہ میں اپنے بایزید سے راضی ہوں, تو بھی میرے بایزید سے راضی ہو جا. اللہ اکبر, یہ ہے ماں کا حیا. قرآن میں اللہ کریم فرماتا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. اگر او لوگوں یاد رکھنا کبھی اپنی ماں کو تکلیف نہ دینا, کبھی اپنے باپ کا دل نہ دکھانا. جب اپنی ماں کو بڑھاپے میں پاؤ, اپنے باپ کو بڑھاپے میں پاؤ, یہ نہ ہو تیرا ابا محلے کے چوک میں بیٹھ کے اپنے دوستوں کے سامنے رو رہا ہو میرا جوان بیٹا میرے ساتھ بے حیائی کرتا ہے, میرا جوان بیٹا خدا کی قسم میرے دوستوں ذرا توجہ فرماؤ کتنا بدبخت وہ انسان ہے, کتنا بد نصیب وہ شخص ہے جس کا باپ جس کی ماں اپنی ضروریات کے لیے اپنے بیٹے کو ڈرتے ہوئے کچھ نہیں کہتی. کہیں میرا بیٹا ناراض نہ ہو جائے, کہیں میرا بیٹا دھکے نہ گھر سے دے کے نکال دے. او میرے نوجوان ساتھیوں ذرا اپنی زندگی پہ توجہ کرو, اپنے رویوں پہ غور کرو. کہیں آپ کی ماں ناراض تو نہیں, کہیں آپ کا ابا اپنے دوستوں کے ساتھ کے بیٹھ کے اپنے دل کا بوجھ تو ہلکا نہیں کر رہا. نہیں دوستوں کوشش کرو اپنے باپ کو سینے سے لگاؤ, ماں کے قدموں میں خود کو گراؤ. اللہ اکبر. جس کا ماں اور باپ ڈر کے مارے اپنی ضروریات زندگی نہ بول سکے اس سے جینے کا کوئی حق نہیں. میرے صاحبوں میرے دوستوں ذرا توجہ کرو, اپنے ماں باپ کو راضی کر لو, اپنے ماں باپ کو راضی کر لو. جب ماں سجدے میں گر کے دعا کرے گی نا پھر بایزید جیسے ولی بنتے ہیں. جب ماں نیک ہو, جب ماں کا باادب ہو تو پھر غوث اعظم جیسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں کہ جن کے سینے میں ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو 18 پارے ماں جو پڑھتی ہے منزل کے وہ قرآن پاک کے یاد ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیں جن کے والدین اگر ناراض ہو کے دنیا سے چلے گئے ہیں نا وہ کوشش کریں اپنے والدین کی قبر پہ جا کے احسان و ثواب کیا کریں, ان کے نام کا صدقہ دیا کریں. اللہ بڑا کریم ہے, آپ کا یہ عمل بھی اللہ پاک آپ کو بخش دیتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. اور جن کے والدین حیات ہے نا تو وہ کوشش کریں اپنے والدین کو اتنا ٹائم دیں کہ جب وہ سجدے میں جائے نا, جب آپ کو تکلیف میں پریشانی میں دیکھے تو پھر وہ بد دعا نہ دے بلکہ اللہ کو کہے اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں, اب تو بھی میری اولاد سے راضی ہو جا. دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور ہمیں جتنا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کریم ہمارے جتنوں کے والدین اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں محبوب کے والدین کا صدقہ اللہ پاک انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتے ادا کر